الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی قدر، رفقائے عزیز، ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا درس قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیریت ہمیں ماہ رمضان سے شوال میں پہنچا دیا۔ ماہ شوال میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت اہم واقعہ جو ہوا وہ غزوہ احد کا واقعہ تھا، اور غزوہ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کا جو طویل خطبہ نازل فرمایا اس میں سے یہ آیات بھی ہیں۔ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تھے تو اس کے بعد یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، آیت نمبر 172 تا 175۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، استجابوا، لبیک کہا، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم کاری لگ چکے تھے، کاری زخم لگ چکے تھے۔ منیر فاصلہ کم کر لو، فاصلہ کم کر لو۔ بعد اس کے کہ ان کو کاری زخم لگ چکے تھے۔ یہ زخم کیا تھے؟ جسم بھی زخمی تھے اور دل بھی زخمی تھے۔ جسم زخمی اس طرح سے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ ہیں کہ 70 اور 10 سے لے کر 70 تک زخم ان کے جسم پر تھے۔ یہ تو جسمانی کیفیت سی صحابہ کرام کی، اور قلبی کیفیت یہ تھی کہ 70 قیمتی ستارے غروب ہو گئے تھے احد کے میدان میں، 70 قیمتی ہیرے قبروں میں چلے گئے تھے، جن پر اسلام کو فخر تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، وہ احد کے میدان میں شہادت پا گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز کیوں دی تھی صحابہ کرام کو؟ اس لیے آواز دی تھی کہ جب آپ احد کے میدان سے واپس آئے ہیں، زخمی تھے، خود آپ بھی، صحابہ بھی زخمی تھے، تلواریں خون آلود تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات ٹھیک تھی، یہ اطلاع درست تھی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپس میں کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملا ہے؟ نہ تو ہمارے پاس جنگی قیدی ہیں، نہ ہمارے پاس مال غنیمت ہے، یہی فتح کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم مکہ میں جائیں گے تو مکہ کی عورتیں ہمارا مذاق اڑائیں گی کہ کیا فتح لے کر آئے ہو؟ پچھلے سال انہوں نے فتح پائی تھی تو تمہارے 70 آدمی بھی پکڑ لیے تھے، 70 آدمی قتل کر دیے تھے، تمہارے اونٹ اور تمہارا سارا سامان انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو واپس مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے، اور وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر لے جانا چاہیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال اعلان کرو، اور زخمی لوگ جو ہیں وہ حضور کی پکار سن کر، بلال کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے،
اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں یہ آیات نازل کی ہیں، اس سے بڑا تمغہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جنگوں میں تمغے ملتے ہیں، تمغے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ ان میں سے جن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، وہ تقویٰ کی زندگی ان کا یہ حسن عمل، اس پر بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، اجر عظیم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ زخمی ہو کر جب آئے ہیں، 70 صحابہ کو دفن کر کے احد کے میدان میں آئے ہیں، تو یہودیوں نے اور منافقین نے شور ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، اس سے ڈر جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، ابو سفیان کے پاؤں پکڑنے چاہیے جا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو تمہیں ڈرا رہے تھے، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ جو کہہ رہے تھے کہ بڑی فوج تمہارے مقابلے پر آ رہی ہے، ان سے ڈر جاؤ۔ اہل ایمان، شاباش ہے تمہیں، آفرین ہے تم پر، جب انہوں نے تمہیں ڈرانا چاہا تمہارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اہل ایمان نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ ہمت، یہ صحابہ کی ہمت تھی۔ ایسی صورتحال میں یہ صحابہ ہی تھے جو یہ جواب دے سکتے تھے اور یہ طرز عمل اختیار کر سکتے تھے، جو بہترین جماعت تھی اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے، پوری بنی نوع آدم کی تاریخ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو سفیان نے اپنے دوستوں کو کہا آؤ ذرا بیٹھو، مشورہ پھر کریں، اور اس نے کہا دیکھو ہماری عزت بچ گئی ہے، دوبارہ اگر ہم نے ان کے مقابلے پر جانے کا فیصلہ کر لیا تو یہ فتح شکست میں بدل سکتی ہے۔ اس دوران اللہ نے ایک اور مدد کر دی، اور وہ یہ کہ ایک سردار بنو خزاعہ کا سردار حضور کا دوست تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا کافر۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کافروں سے بھی اسلام کی خدمت لیتا ہے جن کے اندر خیر ہوتا ہے، اور پھر بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئے، صحابہ میں شامل ہوئے، لیکن اس وقت نہیں تھے مسلمان۔ ابو معبد الخزاعی ان کا نام ہے، وہ مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا ابو معبد ادھر آؤ، قریب آیا، اس کو بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بتائیں کیا کہنا ہے؟ کہ تم مدینہ سے گزر کر آئے ہو، خواتین نے اپنے گریبان چاک کیے ہوں گے، سر میں خاک ڈالی ہوگی، ہر جانب بین اور آہ و بکا ہوگی۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں مدینہ سے آیا ہوں، میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے نہیں سنا۔ ہاں ابو سفیان، میں نے ایک منظر دیکھا ہے، وہ یہ کہ مدینہ کے نوجوان اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، اپنے نیزے سنبھال رہے تھے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے احد میں کیا ہو گیا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے ہم نے۔ میں نے ان نوجوانوں کی سال میں دیکھا ہے۔ وہ چلا گیا ابو معبد اپنا پیغام دے کر، تو ابو سفیان نے کہا پھر سوچو۔ چنانچہ ابو سفیان اپنی فوجوں کو لے کر بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد تک گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ الاسد کے مقام پر کئی دن قیام کیا۔ قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ واپس آئیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ پھر ابو سفیان احد کے میدان سے جاتے ہوئے یہ بھی چیلنج دے گیا تھا کہ اگلے سال پھر بدر کے میدان میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا اس کو کہو ہمیں یہ چیلنج قبول ہے، اور اگلے سال ہم بدر کے میدان میں آئیں گے، تم بھی آ جانا۔ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر پہنچے۔ ابو سفیان مکہ سے چلا، حضور کے ساتھ اس جہاد کے لیے 1400 صحابہ تھے، اور ابو سفیان کے ساتھ 3000 کا یا 2000 کا یا 2500 کا، مختلف روایات ہیں، لشکر تھا۔ 2 دن کی منزل طے کرنے کے بعد ابو سفیان نے پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ بڑا قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، حالات خراب ہیں، تو جنگ میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، واپس پلٹ گئے وہاں سے۔ اس مرتبہ بھی حضور 15 دن تک بدر کے میدان کے اندر، بدر کے مقام کے اوپر مقیم رہے۔ صحابہ کرام نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ دوستیاں بھی کیں، تجارت بھی کی، اور کامیابی کے ساتھ پھر واپس آ گئے۔ یہ دونوں سفر جو ہیں دونوں کی طرف اشارہ ہے ان آیات کے اندر۔ یہ مفسرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ ان دونوں مواقع کی طرف اشارہ ہے۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، واپس پلٹے وہ اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ ڈٹ گئے تھے شیطان کے مقابلے پر۔ وَتَبَعُوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضوان کے پیچھے وہ چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے، بڑا بہت کچھ دینے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے چیلوں سے، اپنی فوجوں سے ڈرا رہا تھا، شیطان کی یہ حرکتیں تھیں تمہیں ڈرانے کے لیے۔ مجھ سے ڈرو، کسی اور قوت سے کبھی نہ ڈرو۔ فلا تخافون، کبھی ان سے نہ ڈرنا، وخافون، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہے۔ آج اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں غزہ کے اندر مجاہدین جو ڈٹے ہوئے، کیا ہے ان کے پاس؟ صرف ایمان ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم بھی ہے، دنیا کی بیشتر ایجنسیاں یہ جانتی ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اپنے بنائے ہوئے میزائل ہیں اور اپنے بنائے ہوئے کچھ ہتھیار ہیں جن کو وہ اسرائیل کی طرف پھینکتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جیٹ جہاز ہیں، نہ لڑائی کا سامان ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو سیکولر، نفاق زدہ، مرعوب، مغرب سے، یہودیوں سے خوف زدہ حکمران ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں غزہ والوں کو کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، لیکن غزہ والوں کا کیا جواب ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا مومن پر جب کوئی مشکل وقت آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مشکل وقت آئے تو کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہی جو صحابہ نے احد کے بعد کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیشہ یہی بات کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی بھی مشکل کے وقت۔ صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس پلٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں صحابیات ملی ہیں جو یہ خبر سن کر کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو مدینہ سے احد کی طرف چل پڑی تھی۔ اس وقت مدینہ اور احد کے درمیان فاصلہ جو تھا وہ 5-6 میل کا تھا، اس وقت فاصلہ ختم ہو چکا ہے، آبادی وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ احد جو ہے وہ بالکل مدینہ کے مضافات کے اندر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی پھوپھی زاد بہن آ رہی تھی، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی زاد ہیں، سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھا تو کہا اے میری بہن، میں تم سے تعزیت کرتا ہوں اور تمہارے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا تمہارے ماموں حمزہ پر۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا اللہ تعالیٰ میرے ماموں کو جنت میں مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے میری بہن، میں مزید تم سے تعزیت کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا تیرے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت پر۔ پھر انہوں نے وہی انا للہ اور وہی الفاظ کہے، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر انا للہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے میری بہن، میں پھر تجھ سے تعزیت کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو فرمایا تمہارے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت پر۔ تو حضرت حمنہ کی چیخ نکل گئی، حضور نے تسلی دی اور حضرت مصعب کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ حمنہ یہ کیا کیفیت ہوئی تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر سے بہتر اخلاق کا انسان میں نے کوئی کبھی نہیں دیکھا، اس قدر خوش اخلاق تھے کہ ایسا کوئی شخص میرے خیال میں اور نہیں ہو سکتا۔ اور یا رسول اللہ مصعب کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا مصعب جنت مکین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا، اپنے دونوں بازو کٹا کر اس نے گلا کٹایا، پہلے بازو کٹے پھر گلا کٹا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استقبال کیا ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور تمہارے بچے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین سامان فراہم کرے گا۔ بعد میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان سے شادی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے آپ کو مشہور بیٹا دیا محمد بن طلحہ، جو صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا اور بڑے ان کے بھی فضائل اور مراکب ہے۔ اور حضرت طلحہ مالدار آدمی تھے، اور حضرت طلحہ اپنے بچوں سے جو پہلی بیویوں سے جو تھے ان سے زیادہ مصعب کے ان بچوں سے پیار کرتے تھے جو ان کی سرپرستی میں تھے۔ سب سے پہلے ان کی ضروریات اور ان کی خواہشات پوری کرتے تھے، پھر اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے قریب آئے، گھر سے ابھی باہر ہی تھے، تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری امی آ رہی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ، کئی مرتبہ میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں ان کا، آپ کو تعارف تو ہونا چاہیے ان سے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں۔ ان سب صحابہ سے آپ کا تعارف ہونا چاہیے، خاص طور پہ یہ جو معروف نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ اوس جو انصار کا ایک قبیلہ ہے، 2 قبیلوں میں سے، اس کے سردار تھے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ مہاجرین کے اندر ابو بکر صدیق ہے، انصار کے درمیان سعد بن معاذ صدیق ہے۔ سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری امی جی آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو روکو۔ جب رک گئیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترنے لگے، لیکن حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زخمی ہیں، آپ نہ اتریں۔ آپ نے کہا اے ام عمر، میں تجھ سے تیرے جوان سال بیٹے عمر بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی تھے، 30-32 سال ان کی عمر تھی۔ ان کو زرار بن خطاب نے تلوار سے جب حملہ کیا، مقابلہ ہو رہا تھا، تو زرار نے اس وقت بڑے غرور کے ساتھ یہ کہا کہ اے نوجوان، خوبصورت نوجوان، تجھے بڑی آنکھوں والی حوروں سے عشق ہے، میں تمہیں ان کے پاس پہنچا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے تو مذاق میں یہ کہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اے ام سعد کہ عمر بن معاذ کا استقبال حوروں نے کیا ہے، اور ان کے گرد جنت کی حوریں جمع ہیں۔ یا رسول اللہ وہ جنت میں گئے؟ ہاں، جنت الفردوس میں گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے اس مقام کے بعد رونے دھونے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں رو دھوں گی، میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ صحابیہ کا ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی کئی صحابیات ملی راستے میں، جن کو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، میاں شہید ہو گیا۔ ہر بات پر انا للہ پڑھتی رہیں، پوچھتی رہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، کہ وہ ٹھیک ہیں، مگر وہ نظر کیوں نہیں آ رہے، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انصاری صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرا میاں بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ سلامت آ گئے تو ہر مصیبت ہلکی ہو گئی ہے۔ یہ عشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ و صحابیات۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے آپ کو گھوڑے سے اتارا، اور ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے گھر کے اندر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی، فاطمہ اس تلوار کو دھو ڈالو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار دی، فاطمہ میری تلوار کو بھی دھو ڈالو۔ اس نے آج بڑا کام کیا ہے، ان کی تلوار جو ہے ٹیڑھی ہو گئی تھی لڑتے لڑتے۔ وہاں حضور نے فرمایا علی تیری تلوار نے اور تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن یاد رکھ کہ سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سما، ان کی تلواروں نے بھی آج جوہر دکھائے ہیں۔ یہ چاروں صحابہ بھی زخمی ہوئے تھے، شہید تو نہیں ہوئے، زخمی ہوئے تھے، اور چاروں کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے تھے۔ فرمایا ان کی تلواروں نے بھی آج کمال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حنظلہ کون ہے؟ یہ بھی شہدائے احد میں سے ہیں۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر، حنظلہ بن ابی عامر، ابو عامر جو ہے یہ اسلام دشمن ہے، بدترین دشمن ہے اسلام کا، اور حالت کفر میں یہ قتل ہوا تھا۔ اور ان کی بیوی جو ہیں وہ ہیں حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیلہ بنت عبداللہ، جمیلہ بنت ابی، عبداللہ بن ابی کی بہن ہیں، سچی صحابیہ ہیں۔ اور حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے روز جب صحابہ اور حضور روانہ ہوئے تو اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو بلا کر کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ دو تین جو قابل اعتماد خواتین تھیں، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کل میری شادی ہوئی اور حنظلہ رات کو میرے پاس تھے، ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے تھے، اور حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی، اور جب آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ احد کی طرف چلنا ہے، تو پانی بھی نہیں تھا گھر میں موجود، وقت بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ غسل کیے بغیر چلے گئے۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو میرے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے۔ چنانچہ 9 مہینے کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور یہ بھی صحابہ میں شامل ہے۔ بڑا ہی مقام ہے ان کا بھی، بڑے فضائل ہیں ان کے بھی بہت۔ یہ حضرت حنظلہ دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے ہیں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تمام شہداء کے جسد اطہر جو ہے وہ اٹھائے ان کی قبروں کے اندر رکھے، لیکن حنظلہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا، نہ تو بارش ہوئی ہے نہ کوئی ٹھنڈی رات تھی، لیکن حنظلہ کو جب ہم نے اٹھایا تو اس کے بالوں سے تازہ پانی کے قطرے گر رہے تھے، نہ وہاں کوئی پانی تھا، نہ کوئی آس پاس کوئی ایسا چشمہ تھا، نہ کوئی بارش ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا، وہ جنت سے پانی لے کر آئے۔ اس لیے حضرت حنظلہ اپنی شہادت کے بعد حنظلہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں، غسیل الملائکہ، حنظلہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے غسل کی حاجت تھی لیکن موقع نہیں ملا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ میرے شہید بندے کو غسل دو اور جنت کا پانی لے کر جاؤ۔ اسے غسل دیا گیا ہے جنت کے پانی سے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ لوگ جمع تھے، تو اللہ نے اس لیے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، جب یہ زخم لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسکم کرح، آگے کیا ہے؟ ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح منہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ تمہیں اگر زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگا تھا نا بدر میں، اور یہ ایام گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یوم لنا و یوم علینا، کبھی فتح ملتی ہے اور کبھی اس میدان کے اندر زخم بھی کھانے پڑتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تکونوا تعلمون ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کے مقابلے پر کبھی کمزوری نہ دکھانا۔ آج امت مسلمہ کے حکمران سب بزدل ہیں، موقع پرست ہیں، اور اپنے مفاد کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، امت مسلمہ کا کوئی درد نہیں ہے، شہداء اور مظلومین ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیتن یاہو ان کے نزدیک دوستی کے لائق ہے، اس کے ساتھ دوستی کریں۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر، اور لعنت ہے ایسے معاہدوں پر۔ وہی فلسطین کی چھوٹی سی بچی نے اپنے تباہ شدہ گھر کے اوپر کھڑے ہو کر جو ایک ویڈیو وائرل کی ہے کہ یا اللہ میں کس سے شکایت کروں، میں کس کو بلاؤں، میں کس کو اپنا غم سناؤں، یا اللہ میری آواز کون سنتا ہے، میری آواز کہاں جائے گی، میں ایک مظلوم خاندان کی مظلوم بچی ہوں، اللہ تیرے سامنے اپنی فریاد کر رہی ہوں۔ اس کی تصویر کو دیکھ کر سنگ دل انسان کا بھی
کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ حکمران کیا ہیں، میں کیا کہوں ان کو؟ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کو حکم ہوا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن کے مقابلے پر کبھی کمزوری نہ دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اسماعیل ہنیہ نے یہی پیغام دیا ہے، یہی قرآن کی آیات۔ اگر تم زخم کھاتے ہو تو دشمن بھی زخم کھاتا ہے، لیکن فرق دونوں کے درمیان کیا ہے؟ بڑا بنیادی فرق ہے، اور بہت عظیم فرق ہے، اور واضح فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اللہ بتاتا ہے، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ اللہ کے ہاں ہر زخم کے بدلے میں، ہر تکلیف کے بدلے میں تمہارے لیے اللہ نے جو انعام مقرر کیا ان کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ زخم بھی کھاتے ہیں اور پھر دوزخ کا عذاب بھی ان کا مقدر ہے۔ تم زخم کھاتے ہو تو جنت کی فضائیں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں کہی تھی، پہاڑ کے اوپر جب آپ حضور کے پاس تھے۔ ابو سفیان نے کہا تھا ہم نے محمد کو قتل کر دیا، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، محمد قتل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جواب نہ دینا، حضرت عمر جواب دینا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ اس نے کہا کہ ہم نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو بھی قتل کر دیا ہے۔ آپ نے پھر کہا خاموش رہو۔ تیسری بار اس نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے بڑے جوان مرد عمر بن خطاب کا بھی گلا کاٹ دیا ہے۔ تینوں کا نام لیا آپ نے، اس نے یہ کے بعد دیگرے۔ تو آپ نے حضرت عمر کا جب اس نے ذکر کیا تو فرمایا عمر اب جواب دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں جن کے نام تو نے لیے ہیں، تیری آواز سن رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، اور میں عمر بن خطاب بھی زندہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا عمر، تم یہ بات کہتے ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، الیوم بیوم بدر، آج بدر کے دن کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے عقل کے اندھے، بدر کا بدلہ تو تم قیامت کے دن تک نہیں چکا سکتے، اس لیے کہ لأن شہداءنا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، یہی ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ یہی بات حضرت عمر نے اپنے الفاظ میں کہی، ہمارے شہداء جنت میں چلے گئے ہیں، تم 70 کی گنتی جو ہے اس پر اس کے ہیر پھیر میں ہو، ہمارے 70 جنت میں چلے گئے ہیں، تمہارے 70 دوزخ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے بدلہ چکا سکتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی دشمن کے مقابل پر کمزوری نہ دکھانا۔ اب اسماعیل ہنیہ اور حماس کے مجاہدین کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان ہے، کوئی ان کی پشت پر نہیں ہے۔ آواز ٹھیک ہے ایک آتی ہے ترکی سے، کسی اور کو بھی وہ آواز دیتا ہے تو وہ بھی جواب میں کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن لڑائی تو خود حماس والے لڑ رہے ہیں، دنیا کی بڑی ایک قوت کے ساتھ جس کے پیچھے ساری شیطانی قوتیں ہیں، اور ان کے پیچھے صرف اللہ رب العالمین کی نصرت کا بھروسہ ہے۔ کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ اور دوستو یہ عید کے دن جو تھے، بہت سارے دوست عید مبارک عید مبارک پیغامات، جواب میں تمہیں بھی مبارک ہو یہی کہنا پڑتا تھا، لیکن میں تنہائی میں سچی بات یہ ہے کہ انتہائی دلگیر کیفیت کے اندر اور انتہائی غم کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ کس بات پر میں تمہیں مبارکباد کا جواب دوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میری لاشوں کے ٹکڑے مسجد اقصیٰ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ میری لاشیں ہیں، مسجد اقصیٰ کے آس پاس کی سڑکیں میری لاشوں سے اٹی پڑی ہیں، میرے پھول اور میری کلیاں وہاں مسل دی گئی ہیں، وہ میرے ہیں، میرا دل ان کے لیے تڑپتا ہے۔ اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں کیسے تمہیں مبارکباد دوں؟ کیا موقع ہے مبارکباد لینے کا اور دینے کا؟ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین، یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔
لیکن میں اس میں یہ ترمیم کیا کرتا ہوں، علامہ اقبال نے جو کہا تھا اس کے بعد مزید کیفیت جو ہے وہ مزید بدل گئی ہے۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، ٹھیک بالکل، لیکن عید محکومہ ہجوم بے یقین، ہجوم مومنین بھی نہیں، ہجوم بے یقین۔ یہ بے یقین ہجوم جو ہے اس کو یقین سے سرشار کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں نے کرنا ہے، اللہ والوں نے کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے والوں نے کرنا ہے۔ نہ بدل ہوں نہ مایوس ہوں، بدلی اور مایوسی مومن کا شیوا نہیں ہے، بدلی ہماری لغت کا لفظ نہیں ہے۔ ہمیشہ حوصلے بلند رکھیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، حق کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہیں، اور حق کی آواز میں اپنی آواز ہمیشہ ملاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک اس بات کے اوپر قائم رکھنا، نہ ہم مصلحت کا شکار ہو جائیں، نہ بزدلی کا شکار ہو جائیں، حق بات کہیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر صحابہ و صحابیات کا جذبہ ایمانی پیدا کر دے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہماری سرخروئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔